السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کرتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ کہیں پیچیدہ الفاظ ہو تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف ولأنه متصل به اتصال قرار فيكون تبعا له۔ آئیے اس کا ہم مفہوم سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گھر بیچا، دار بیچا، تو یاد رکھیں اس دار میں، اس گھر میں، اس گھر کی جو عمارتیں رہیں گی وہ بھی بیع میں داخل ہوں گی، وہ بھی بیع میں داخل ہوں گی۔ جو عمارتیں، جو بناوٹ ہے اس کی، وہ بھی بیع میں داخل ہوگا، اگرچہ وہ عمارت کا ذکر نہ کریں، نہ مشتری ذکر کرے نہ بائع ذکر کرے، بغیر کسی صراحت کے وہ عمارتیں گھر میں داخل ہو جائیں گی۔ اس میں دو اصول ہیں، پہلے ان کو یاد رکھیں، پھر اس کا آگے جو ہے ہم تشریح کرتے ہیں۔ نمبر ایک قاعدہ یہ ہے کہ عرف عام میں جو چیز مبیع سمجھی جاتی ہے وہ مطلقاً بیع میں داخل ہوگی، خواہ اس کی صراحت ہو یا نہ ہو۔ یعنی عرف عام، جو عرف ہے، اس میں جو چیز مبیع سمجھی جاتی ہے وہ بیع کرتے وقت بیع میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی صراحت ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی وہ چیزیں جو برقرار رہنے کے لیے کسی چیز سے متصل ہوتی ہیں وہ بھی بیع میں داخل ہوں گی، اگرچہ ان کی صراحت ہو یا نہ ہو۔ جیسے کہ آگے اسی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، جو دار بتایا کہ دار میں عمارتیں داخل ہوں گی، تو جو لفظ دار جو ہوتا ہے اس کا اطلاق صحن اور عمارت دونوں پر ہوتا ہے۔ یعنی جب لفظ دار بولا جاتا ہے تو لفظ دار میں صحن بھی شامل ہوتا ہے اور عمارت بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ عرف کا معاملہ ہے۔ یعنی عرف میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی میں دار خریدا، تو دار سے مراد وہ ہوتا ہے، وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں گے، باہر صحن ہوگا، یعنی ایک عمارت بنی ہوئی ہوگی اور ایک صحن ہوگا۔ تو دیکھیے عرف میں یہ چیز جو ہے مبیع سمجھی جا رہی ہے، عمارت اور صحن، تو یہ بھی بغیر صراحت کے جو ہے بیع میں داخل ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو برقرار رہنے کے لیے کسی چیز سے متصل ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے بیع میں داخل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ دار کا ہی لفظ دیکھ لیجئے، دار یعنی اس میں عمارت جو ہے، عمارت زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہے، برقرار رہنے کے لیے ہوتی ہے، برقرار رہنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ زمین میں جو عمارت بنی ہوئی ہے، ایسا تھوڑا نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کو ایک دن توڑ لیا جائے گا، اس کا موقع جب آئے گا تو اس کو توڑ لیا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو وہ لوگ بناتے اس لیے تاکہ اس میں رہا جائے، ہے نا، برقرار رہنے کے لیے۔ آپ کو اگر یہ سمجھنا ہے تو یہ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر ایک پھل ہوتا ہے، پھل جو ہے، اب سمجھ میں آپ کو بات آئے گی، پھل جو ہے درخت پر لگا ہوا ہو تو وہ پھل برقرار رکھنے کے لیے نہیں برقرار رہنے کے لیے نہیں ہوتا اس سے متصل، وہی دیکھیے متصل ہے، لیکن پھل جو ہے درخت کے ساتھ برقرار رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ایسا موقع ضرور آئے گا ایک دن کہ اس کو توڑ لیا جائے گا، جب وہ قابل انتفاع ہو جائے گا، جب وہ منفعت کے قابل ہو جائے گا تو اس کو توڑ لیا جائے گا۔ تو یہ بھی متصل ہے درخت کے ساتھ، لیکن یہ جو ہے برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو دو اصول ہوئے۔ نمبر ایک اصول یہ ہوا کہ عرف میں جو چیز مبیع سمجھی جاتی ہے وہ بیع میں داخل ہوگی، ایسے ہی جو چیز کسی چیز کے ساتھ متصل ہوتی ہیں وہ بھی، یعنی جو چیز برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہیں وہ بیع میں داخل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہی دو قاعدوں کی روشنی میں اس مسئلے کو جو ہے یہاں پر لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَمَن بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا، اور جس شخص نے کوئی دار، کوئی گھر خریدا، دَخَلَ بِنَاؤُهَا، تو اس کی عمارت بیع میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے، وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ، اگرچہ اس کو ذکر نہ کرے، اس کا یعنی عمارت کا ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ اب یہاں سے وہ دونوں قواعد
جو ہم نے اوپر بتائے تھے ابھی آپ کو. نمبر 1 عرف والا، نمبر 2 زمین کسی چیز کے ساتھ برقرار رہنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ دونوں اس میں لاگو کر رہے ہیں. لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء والعرف، اس لیے کہ لفظ دار جو ہوتا ہے یہ شامل ہے صحن کو بھی اور یہ شامل ہے عمارت کو بھی. اور یہ کس میں ہے؟ فی العرف، عرف میں. یعنی عرف میں لفظ دار جو ہے صحن اور عمارت دونوں کو بولا جاتا ہے. وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ اتصال قرار فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ، اور یہاں سے قاعدہ نمبر 2 جاری کر رہے ہیں کہ جو چیز برقرار رہنے کے لیے کسی چیز سے متصل ہوتی ہے تو وہ بیع میں داخل ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ اتصال قرار، اور اس لیے کہ زمین کے ساتھ وہ اتصال قرار حاصل ہے اس کو، کس کو؟ عمارت کو. لِأَنَّهُ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے عمارت کی طرف، اس لیے کہ عمارت کو زمین کے ساتھ اتصال قرار حاصل ہے. فَيَكُونُ تَبْعًا لَهُ، تو یہ جو عمارت ہے یہ اس کے تابع ہو جائے گی. کس کے؟ یہ عمارت جو ہے زمین کی تابع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ دونوں قاعدے انہوں نے بتا دیا. اب اسی طریقے سے ایک جو ہم نے قاعدہ نمبر 2 بتایا تھا اس کی روشنی میں ایک مسئلہ اور واضح کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے اس کی عبارت دیکھیں. وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهْ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْقَرَارِ فَأَشْبَهُ الْبِنَاءِ. یہاں سے قاعدہ نمبر 2 بیان یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو، جو چیز کسی چیز کے ساتھ متصل رہنے کے لیے برقرار ہوتی ہے وہ بیع میں داخل ہوتی ہے. اب جیسے کسی شخص نے کوئی زمین خریدی، اس میں کھجور کا درخت لگا ہوا تھا یا پھل کا درخت لگا ہوا تھا، تو یہ کھجور کا درخت اور پھل کا درخت جو ہے بغیر کسی صراحت کے، بغیر کسی ذکر کیے یہ زمین کی بیع میں داخل ہو جائے گا. اچھا ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ درخت اور جو کھجور کا درخت جو ہوتا ہے اور کسی پھل کا درخت جو ہوتا ہے یہ زمین کے ساتھ برقرار رہنے کے لیے متصل ہوتا ہے، اور جب یہ برقرار رہنے کے لیے زمین کے ساتھ متصل ہے تو یہ زمین کی بیع میں داخل ہوگا. قاعدہ نمبر 2 کی روشنی میں یہ جو ہے یہاں پر درخت کھجور کا ہو یا درخت پھل کا ہو، کسی اور پھل کا ہو، یہ زمین کی بیع میں داخل ہو جائے گا. اور یہ عمارت کے ہی مشابہ ہو گیا، جیسے کہ عمارت اوپر والے مسئلے میں زمین کے ساتھ متصل تھی، اتصال قرار اس کو حاصل تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس کو اتصال قرار حاصل ہے. کہا وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، اور جس شخص نے کوئی زمین بیچی، دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، تو اس میں جو ہے کھجور کا درخت اور پھل کا درخت داخل ہو جائے گا زمین کی بیع میں. وَإِن لَّمْ يُسَمِّهْ، اگرچہ اس کا ذکر نہ کرے. سمّی یسمی کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، ہے نا، اس کی صراحت کرنا، اگرچہ اس کی ذکر نہ کیا ہو. اور یہاں پر ہو کی ضمیر کسی کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور اس درخت کی طرف، ہے نا. لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْقَرَارِ فَأَشْبَهُ الْبِنَاءِ، اس لیے کہ وہ زمین کے ساتھ جو ہے، یعنی درخت کھجور کا ہو یا پھل کا ہو، اس لیے کہ وہ درخت جو ہے زمین کے ساتھ برقرار رہنے کے لیے ہوتا ہے. فَأَشْبَهَ الْبِنَاءِ، تو یہ جو ہے فَأَشْبَهَ الْبِنَاءِ، تو یہ عمارت کے ہی مشابہ ہو گیا. وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْفَصْلِ فَشَابَهَ الْمَتَاعَ الَّذِي فِيهِ. ہم آپ کو اوپر ہی بتا چکے ہیں اس کے بارے میں. پہلے وہ قاعدہ آپ پھر سے دہرائیں ایک بار کہ یا تو عرف میں جو ہے جو چیز مبی سمجھی جاتی ہے وہ بیع میں داخل ہوتی ہے مطلقاً، خواہ اس کی صراحت ہو یا نہ ہو. ایک تو عرف والا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ برقرار رکھنے کے لیے جو چیز کسی چیز کے ساتھ متصل ہوتی ہے وہ بیع میں داخل ہوتی ہے. لیکن اگر ان دونوں قاعدوں میں سے کوئی بھی قاعدہ نہ ہو، جیسے کھیتی ہے، تو کھیتی کو ایک موقع ایسا آتا ہے، یہ کھیتی بھی دیکھیے زمین کے ساتھ متصل ہے لیکن یہ برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کاٹنے کے لیے. کیونکہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب یہ قابل حصاد ہو جاتی ہے، کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر کاٹ لیا جاتا ہے، اس کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ہے. تو اس لیے جو کھیتی ہے یہ بغیر ذکر کیے زمین کی بیع میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ بتا دیا کیونکہ کاٹنے کے لیے متصل ہوتی ہے نہ کہ برقرار رکھنے کے لیے متصل ہوتی ہے. ایسے آگے جو ہے مسئلہ پھل کا آئے گا، تو یاد رکھیں پھل کو بھی جو ہے توڑنے کے لیے
متصل رکھا جاتا ہے، یعنی متصل جو ہوتا ہے پھل توڑنے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ بھی زمین کے بیع میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے لأنه متصل ولا يدخل زرع فی بیع الارض الا بالتسمیہ، اور کھیتی، زرع کہتے ہیں کھیتی کو، اور کھیتی زمین کی بیع میں داخل نہیں ہوگی الا بالتسمیہ، مگر ذکر کرنے سے، یعنی ذکر کیے بغیر جو ہے زمین کی بیع میں داخل کھیتی نہیں ہوگی۔ لأنه متصل به للفصل، اس لیے کہ جو یہ کھیتی ہے یہ کاٹنے کے لیے زمین کے ساتھ متصل ہے، بہی کی ضمیر، ہی ضمیر جو ہے یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ کھیتی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لأنہ اس لیے کہ کھیتی متصل بہی، وہ زمین کے ساتھ متصل ہے، للفصل کاٹنے کے لیے، فشابہ المتاع الذی فیہ، تو وہ اس مسئلے کے مطابق ہو گیا، تو اس گھر کے اس سامان کی طرح ہو گیا، الذی فیہ، جس میں کیا ہو، جس گھر میں جو اس گھر میں ہو، یعنی وہ اس سامان کی طرح ہے جو کسی گھر میں ہو۔ جیسے مثال طور پر ایک بائی نے، خلاصہ اس کا یہ ہے، بائی نے مشتری کو ایک گھر بیچا، اس گھر میں کوئی سامان تھا، تو اب مشتری بائی سے کیا کہے گا کہ بھئی یہ اپنا سامان نکال لو کیونکہ گھر تو میرا ہو گیا ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں یہ کھیتی جو ہے زمین کے اندر ایسی ہو گئی جیسے کہ کوئی سامان ہو کسی گھر میں اور مشتری پھر بائی سے کہے یہ سامان اپنا نکال لو، ایسے یہاں پر زمین والے سے کھیتی جس نے بیچی ہے، زمین جس نے بیچی ہے، بائی سے مشتری یہ کہے گا بھئی کھیتی آپ کی، آپ اپنی کھیتی کو کاٹ لو جلدی سے، ٹھیک ہے نا۔ آگے والا مسئلہ دیکھیں، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجْرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَاعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ لِقَوْلِ عِيسَىٰ السلام مَنِ اشْتَرَىٰ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَاعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ لأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ويقال للباع اقطعها وسلم المبيع وكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك الباع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ذکر کر رہے ہیں۔ مسئلہ کی صورت یہ ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کھجور کا درخت بیچا یا کسی اور پھل کا درخت جو ہے بیچا، اور اس پھل میں جو ہے کوئی درخت بیچا ہے نا، کسی شخص نے کوئی کھجور کا درخت بیچا یا کوئی اور پھل کا درخت فروخت کیا، بیچا، اور ان درختوں میں کوئی ثمر بھی ہے، ثمر یعنی پھل بھی ہے، پھل لگے ہوئے ہیں اس میں، تو یاد رکھے وہ پھل جو ہیں بائی کے ہوں گے، وہ پھل کس کے ہوں گے، بائی کے ہوں گے۔ ہاں اگر مشتری نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی میں ان درختوں کو پھل کے ساتھ ہی خریدوں گا، تو اس صورت میں جو ہے یہ مشتری کے درخت کے ساتھ پھل بھی ہو جائیں گے، مشتری کے درخت کے ساتھ پھل بھی ہو جائیں گے، یعنی مشتری کے پھل ہو جائیں گے۔ کیوں یہ ایسا کیسے؟ تو یہ اس لیے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی زمین خریدی، اس میں درخت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پھل جو ہیں یہ بائی کے ہوں گے، یعنی درخت تو زمین کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے یہ مشتری کے ہو جائیں گے، لیکن پھل جو ہے یہ بائی کے ہوں گے، کیونکہ وہ برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ جو قاعدے ابھی اوپر بتائے تھے آپ کو، اس طرح سے تو پھل جو ہیں بائی کے ہوں گے۔ ہاں اگر مشتری نے شرط لگا دی کہ بھائی میں ان درختوں کے ساتھ ان پھلوں کو بھی لوں گا، تو اب یہ پھل جو ہے درخت کے ساتھ مشتری کے ہو جائیں گے۔ اب اس کی دلیل وہی ہے جو ہم نے آپ کو اوپر بیان کر دی کہ بھائی درخت جو ہے، یہ پھل جو ہیں بائی کے کیوں ہوں گے، ایسا کیسے ہیں؟ چلیے پہلے ترجمہ دیکھیے اس کا نا اتنا کہ وَهُمْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجْرًا، اور کسی شخص نے نخلاً درخت خریدا، کھجور کا درخت، او شجرن یا اور پھل کا درخت خریدا، فیہ ثمر، اس پہ جو ہے پھل ہے، فثمرتہ للباع، تو اس کے جو پھل ہوں گے یعنی درخت کے جو پھل ہوں گے وہ بائی کے ہوں گے، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ مشتری، مبتاع کا مطلب مشتری، خریدنے والا، مگر یہ کہ مشتری جو ہے ان درختوں، ان پھلوں کے لینے کی شرط لگا دے۔ کیوں؟ لقولہ اسلام، دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، من اشتری ارضا، جس شخص نے کوئی زمین خریدی، ایسی زمین خریدی، فیہا نخل، جس میں درخت تھے،
فثمرتہ للبائع، تو اس کے پھل جو ہیں بائع کے ہوں گے، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ مشتری شرط لگا دے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بائع کے وہ پھل کیوں ہوں گے؟ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا قاعدہ، کیونکہ یہ ان کا اتصال جو ہوتا ہے برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ زمین کے ساتھ، درخت کے ساتھ ان کا ایک اتصال جو ہوتا ہے یہ برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بقا کے لیے نہیں ہوتا ہے، باقی رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ پیدائشی طور پر جو ہیں درخت کے ساتھ ہی متصل ہیں، پھل جو ہیں اگرچہ پیدائشی طور پر درخت کے ساتھ ہی متصل ہیں، لیکن یہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کو توڑ لیا جاتا ہے، تو یہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ باقی رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اوپر قاعدہ بتایا تھا، جو چیز باقی رکھنے کے لیے کسی چیز کے ساتھ متصل ہو برقرار رکھنے کے لیے، ان کو بیع میں داخل کرتے ہیں، نہ کہ ان کو کرتے ہیں جو باقی برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ جو برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں ان کو بیع میں داخل نہیں کرتے ہیں۔ ایسی کھیتی ہے، کھیتی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کو قابل حصاد ہونے کے وقت کاٹ لیا جاتا ہے، یعنی جب وہ کاٹنے کے قابل ہو جاتی تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی زمین کے ساتھ متصل تو ہوتے ہیں، لیکن برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ کھیتی، بلکہ توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں لِأَنَّ الْاِتِّصَالَ وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً، اس لیے کہ ان کا اتصال اگرچہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، فَهُوَ لِلْقَطْعِ، لیکن وہ اتصال ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے، فَهُوَ لِلْقَطْعِ، لیکن وہ اتصال للقطعی کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، لا للبقاء، نہ کہ بقا کے لیے، باقی رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ فَصَارَ كَالزَّرْعِ، تو وہ کھیتی کی طرح ہو گئے، جیسے کھیتی کا اوپر والا مسئلہ بتایا تھا کہ وہ برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اب کہا جائے گا وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْ وَسَلِّمِ الْمَبِيعِ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُشْتَرِي مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُهُ وَتَسْلِيمُهُ كَمَا إِذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں جب یہ درخت جو ہیں، جب پھل جو ہیں اور کھیتی جو ہے، پھل اور کھیتی جب بائع کی ہے ہی نہیں، جب بائع کی ہے، جب وہ دونوں بائع کی ہیں، مشتری کی ہیں ہی نہیں، تو اب بائع سے کیا کہا جائے گا کہ بھائی اپنے پھلوں کو توڑو اور اپنی کھیتی کو کاٹ لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے مشتری کا حق وابستہ ہو گیا ہے، اور مشتری کا حق، مشتری تصرف اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ بائع اپنی کھیتی کو اور پھلوں کو توڑ لے گا، کھیتی کو کاٹ لے گا اور پھلوں کو توڑ دے گا۔ کیونکہ اگر مشتری کی ملکیت بھی ہو اور بائع کی ملکیت بھی ہو تو پھر مشتری جو ہے تصرف نہیں کر پائے گا۔ مشتری تصرف اسی وقت کر سکتا ہے جب بائع کی ملکیت اس سے خالی ہو۔ تو اس لیے کہا جائے گا بائع سے کہ اپنی کھیتی کو اور اپنے پھلوں کو توڑ لو، اپنے پھلوں کو توڑ لو اور کھیتی کو کاٹ لو، ٹھیک ہے۔ بتا رہے ہیں وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيعِ، اور بائع سے کہا جائے گا اقطعها، ان پھلوں کو توڑ لو، وسلم المبیع، اور مبیع کو بائع کے سپرد، مشتری کے سپرد کر دو۔ وکذا اذا کان فیہا زرع، اور یہ مسئلہ، اور اسی طرح اس میں جب کھیتی ہو تو کھیتی ہوگی تب بھی بائع سے یہ کہا جائے گا اپنی کھیتی کو کاٹ لو۔ کیوں؟ لأن ملک المشتری مشغول بملک البائع، اس لیے کہ مشتری کی ملکیت جو ہے بائع کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہو گئی ہے۔ تو اب فکان علیہ تفریغہ و تسلیمہ، تو بائع پر واجب ہے، علیہ اس پر یعنی بائع پر واجب ہے تفریغہ، اس کا خالی کرنا، یعنی کھیتی کا خالی کرنا اور پھل کا خالی کرنا، و تسلیمہ، اور کھیتی یا پھلوں کا سپرد کرنا مشتری کے لیے، مشتری کے لیے، بائع کے لیے مشتری کو واجب ہے۔ کما اذا کان فیہ متاع، اور یہ مسئلہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ کسی گھر میں سامان ہو اور پھر بائع سے کہا جائے کہ بھائی بائع اپنا سامان نکال لو، کیونکہ یہ جب تک تمہارا سامان رہے گا تو مشتری کی ملکیت میں اس میں آ گئی، اور تمہاری بھی ملکیت ابھی اس میں داخل ہے، تو بیچارہ مشتری کیسے تصرف کرے گا؟ اس لیے اپنا سامان نکال لو تاکہ مشتری آرام سے اس میں تصرف کر سکے۔
تو کہہ رہے ہیں کما اذا کان فیہ متاع، یہ ویسا ہی مسئلہ ہو گیا جب کہ اس میں کوئی گھر ہو اور اس میں سامان ہو، تو بائی سے کہا جائے کہ بائی اپنا سامان نکال لو۔ وقال شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یترک حتی یظہر صلاح الثمر ویستحاد الزرع لأن الواجب انما هو التسلیم معتاد وفی العادۃ ان لا یقطع كذلك وصار كذا کما اذا انقضت مدت الاجارۃ وفی الارض زرع۔ اب یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی یہ کہا تھا کہ پھلوں کو توڑ لیا جائے گا، جیسے ہی بیع ہوگی بائع اور مشتری کے درمیان، تو آپ کو پتہ ہے درخت تو داخل ہو جائیں گے زمین کی بیع میں، لیکن پھل اور کھیتی جو ہیں یہ زمین کی بیع میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ برقرار رہنے کے لیے نہیں ہیں اس لیے۔ لیکن امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، ان پھلوں کو ابھی نہیں توڑا جائے گا، اور ایسی کھیتی کو ابھی نہیں کاٹا جائے گا۔ تو کب توڑا جائے گا، کب کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں پھلوں کو اس وقت توڑا جائے گا جب کہ وہ قابل انتفاع ہو جائیں، اور کھیتی کو اس وقت کاٹا جائے گا جب وہ قابل حصاد یعنی کاٹنے کے قابل ہو جائے۔ ایسا کیوں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے، یہ سپرد کرنا جو ہوتا ہے کھیتی کو، زمین کو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب جیسے کہ لوگوں کی عادتیں ہیں، یعنی لوگوں کے عادتوں کے مطابق اس کو سپرد کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عرف میں جو رواج ہے اس رواج کے مطابق زمین کو سپرد کرنا واجب ہے، اور لوگوں کی عادت میں یہ ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے اس کو نہیں توڑتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پھلوں کو نہیں توڑتے، ایسی زمین کو اس وقت نہیں، زمین کی کھیتی کو اس وقت نہیں کاٹتے جب تک وہ قابل حصاد اور پھل قابل انتفاع نہ ہو جائیں۔ جب وہ قابل انتفاع ہو جاتے ہیں اور پھل جو اور کھیتی جو ہے یہ قابل حصاد یعنی کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے، اس وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ اس وقت یہ پھلوں کو اور کھیتی کو جو ہے چھوڑتے ہیں، اپنے کاٹ لیتے ہیں، کھیتی کو کاٹ لیتے ہیں اور پھلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب تک قابل انتفاع نہیں ہے تب تک یہ لوگوں میں عادت ہے کہ وہ اس کو چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ قابل انتفاع ہو جائیں اور بائی کو اس سے پھر فائدہ تھوڑا بہت مل جائے، اور اس کو قیاس کرتے ہیں اس مسئلے پر، جیسے کہ مثال طور پر کسی شخص نے کوئی زمین اجارے پر خریدی، اور اجارے میں اور اس میں کوئی کھیتی بھی تھی، یعنی زمین کو اجارے پر خریدا اور اس میں کوئی کھیتی تھی، اور اجارہ کی ایک مدت متعین کر دی کہ بھائی اس کو نا اتنے دنوں تک ہمارے پاس زمین اجرت پر رہے گی، مثال کے طور 15 اگست تک زمین اجرت پر رہے گی۔ اب جیسے ہی 15 اگست آئی تو 15 اگست آنے کے بعد اجارے کی مدت تو ختم ہو گئی، لیکن کھیتی ابھی باقی ہے۔ تو کھیتی ابھی باقی ہے، لیکن لوگوں میں یہ رواج ہے کہ اجرت پر ہونے کے باوجود، کہ اجرت ختم ہونے کے باوجود بھی زمین کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہے کہ لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لوگ اس وقت تک جو ہے پھل کو نہیں کاٹتے ہیں، پھل کو نہیں توڑتے ہیں اور کھیتی کو نہیں کاٹتے ہیں جب تک کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی جب پھل جو ہیں قابل انتفاع ہو جائیں اور کھیتی جو ہے قابل انتفاع ہو جائے، اس وقت جو ہے ان کو کاٹا اور توڑا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے ان کا مسلک دیکھ لیجئے، بعد میں ہم انشاءاللہ ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وقال شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یترک حتی یظہر صلاح الثمر، کہ پھلوں کو چھوڑ دیا جائے گا یا کھیتی کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ پھل کا انتفاع، پھل کا نفع ظاہر ہو جائے، ویستحصد الزرع، اور کھیتی کاٹنے کے قابل ہو جائے، لأن الواجب انما هو التسلیم المعتاد، اس لیے کہ سپرد کرنا معتاد طریقے پر واجب ہے۔ وفی العادتی، اور لوگوں کی عادتوں میں شمار ہے، اللہ یقطع کذالک، کہ وہ اس طرح نہیں کاٹتے ہیں۔ وصار کما اذا انقضت مدت الاجارۃ وفی الارض زرع، اور یہ مسئلہ ایسا ہی ہو گیا، وہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ اس پر قیاس کیا جائے گا کہ جب اجارے کی مدت ختم ہو جائے اور زمین میں جو ہے وہ کھیتی ہے۔ قلنا ہونا کا تسلیم واجب، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے جو اجارے کی مدت پر
جو قیاس کیا ہے یہ قیاس آپ کا درست نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی سپرد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی اجارے کی مدت مثال کے 15 اگست جیسے ہی ختم ہوگی، ویسے ہی اب سپرد کرنا زمین کو جس سے اجرت پر لیا ہے اس کو دینا واجب ہوگا۔ لیکن وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ مستاجر پھر سے اجرت پر لے لیتا ہے اس کو، زمین کو 15 اگست کے بعد پھر سے اجرت پر لے لیتا ہے، مفت میں نہیں لیتا ہے بلکہ اجرت میں لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں انتفاع اس کے لیے جائز ہوتا ہے، کوئی مفت میں نہیں دیتا ہے اس کو۔ تو گویا کہ اس نے ادھر عوض سپرد کیے تو معوض کی سپرد کرنے کی طرح ہو گیا، یعنی عوض کا سپرد کرنا معوض کی، یعنی جیسے اس نے پھر سے پیسے دیے تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ اس نے اجرت دینے والے کو پھر سے زمین دے دی، اور زمین جب دے دی تو دیکھیں یہاں پر بھی زمین کا سپرد کرنا پایا گیا، اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں بھائی زمین کو اس وقت سپرد نہیں کرتے ہیں بلکہ اجارہ ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے مستاجر کے پاس وہ زمین رہتی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس نے عوض سپرد کیا ہے، نئے طریقے سے جو ہے پھر سے اس نے اجارہ کیا ہے، اجرت پر لی ہے، پھر سے اس نے اجرت پر لی ہے۔ اور جب پھر سے اس نے اجرت پر لی ہے تو دیکھیے ایک بار ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے زمین کو سپرد پھر سے کر دیا، اور جب زمین کو پھر سے سپرد کر دیا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ کہا وقالش، یہاں سے دیکھیے وقلنا ہناک تسلیم واجب ایضا، ہم نے کہا کہ بھئی یہاں پر بھی سپرد کرنا واجب ہے، حتیٰ یترکا باجر، یہاں تک کہ اجرت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وتسلیم العوض کا تسلیم المعوض، اور اجرت کا سپرد کرنا یہ زمین کے سپرد کرنے کی طرح ہے، گویا کہ اس نے زمین کو ہی اجرت دینے والے کو پھر سے سپرد کر دی ہے۔ دیکھو ولا فرق بینما اذا كان الثمر بحال له قیمہ او لم يكون في الصحیح، یہاں سے اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں یہاں سے کہ دیکھیے پھل چاہے قابل انتفاع ہو یا قابل انتفاع نہ ہو، یعنی چاہے پھل کچا ہو یا چاہے پھل پکا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں یہ بائی کا ہوتا ہے، چاہے کچا ہو تب بھی بائی کا ہوگا، پکا ہوا ہو پھل تب بھی بائی کا ہوگا۔ کیوں؟ مطلب اس کی پھل کی چاہے قیمت ہوتی ہو، یعنی پکا ہوا ہوگا تو قیمت لگائی جا سکتی ہے، کچا ہوگا تو قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ بائی کا ہوگا، ایسا نہیں کہ کچے ہونے کی صورت میں مشتری کو دے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کچے پھل کا بیچنا بھی جائز ہو جاتا ہے، کچے پھل کا بیچنا بھی جائز ہوتا ہے دو روایتوں میں سے ایک صحیح روایت میں، یعنی دو روایتیں ذکر کرتے ہیں، ان دو روایتوں میں سے ایک صحیح روایت میں یہ ہے کہ اس کچے پھل کا بیچنا بھی جائز ہے۔ تو کوئی بھی صورت ہو ان دونوں میں سے، چاہے پکا ہوا پھل ہو یا کچا پھل ہو، درخت کی بیع میں بغیر ذکر کیے داخل نہیں ہوں گے، درخت کی بیع میں بغیر ذکر کیے یہ پھل جو ہیں داخل نہیں ہوں گے، چاہے کچا پھل ہو یا پکا پھل ہو۔ کہہ رہے ہیں ولا فرق بینما اذا کان ثمر بحال له قیمہ، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ جب پھل کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے لیے قیمت ہو یا قیمت نہ ہو، لہو قیمت، اس کے لیے قیمت ہو، او لم یکن، یا اس کے لیے قیمت نہ ہو، فی صحیح قول کے مطابق ویکون فی الحالین للبائی، دونوں صورتوں میں پکے ہوئے کی صورت میں اور کچے ہونے کی صورت میں بائی کے ہوں گے۔ لأن بیعہ یجوز فی اصح روایتین، اس لیے کہ اس کا بیچنا دو روایتوں میں سے ایک روایت میں صحیح ہے۔ علی نبینہ، اس کو ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فلا يدخل فی بیع الشجر من غیر ذکر، تو خلاصہ یہی ہوا کہ درخت کی بیع میں پھل جو ہے بغیر ذکر کیے داخل نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ عز وجل سے دعا ہے ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔